سورۃ کوثر اور استغفار کا وظیفہ۔ سورۃ کوثر اور استغفار کا وظیفہ کرتے ہی ایک دم سے اتنا مال و رزق اور پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ بیٹھ کر، سو کر، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک بے گمان جگہ سے رزق اور دولت سے نوازتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جس کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ اللہ پاک کے سامنے جو حاجت اور مقاصد کو لے کر بیٹھیں گے، وہ حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ پر روزی اور پیسہ بارش کے قطروں کی طرح برسے، تو ان وظائف کو لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت عام ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ مکمل توجہ سے، دھیان سے ان اعمال کو سر انجام دینا ہے، اور ساتھ کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ان باتوں کے بغیر وظیفے کا کمائک کا آپ کے حق میں فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے بہن بھائیوں نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نماز کا خاص خیال رکھیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی پاک اور صاف رہتا ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اور پھر وہ وضو بھی نہیں کرے گا تو وہ پاک اور صاف کیسے رہ سکتا ہے؟ اور جو بندہ ناپاک ہو، اس کے ذکر الہی میں کیسا اثر ہوگا اور کب ہوگا؟ تو آپ نے نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، اور جب بھی گھر سے نکلیں باوضو ہو کر نکلیں۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدلے گی۔ گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے اور اتنا بادشاہ عمل ہے کہ جب کوئی عمل کامیاب ثابت نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ کی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدلے گا۔ بندوں کو رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست اور فقیر جس کا نصیب بدل دوں؟ جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے، رو کر، گر گرا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کریم سے ضد کر کے بھی جو مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو نوازتا ہے۔ تو آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، جو یہ سورت اور تسبیح پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو بن مانگے عطا فرمائے گا، اور اس کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلتا رہے گا۔ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔ جو شخص غریب ہو، تنگ دست ہو، وہ یہ مجرب عمل لازمی کرے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوا تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے پورا ہوگا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پڑھنے والوں کو، اگر وہ فقیر بھی ہوا تو رب ارب پتی بنا دے گا، تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے پورا ہوگا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پڑھنے والے کو، اگر وہ فقیر بھی ہوا تو ارب پتی بنا دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں کوئی سا بھی درود شریف بستر پر لیٹ کر پڑھتے رہیں۔ جن بہن بھائیوں نے یہ عمل کیا ہے، الحمدللہ 100% اس کو مجرب پایا ہے۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک آپ کو بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ تو ان وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ تفصیل سے بیان کروں گی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ سورۃ کوثر اور استغفار کا وظیفہ۔ جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو، یا وہ پریشانیوں میں گھرا ہو، سورۃ کوثر کے حوالے سے جو ترکیب بیان کروں گی، اگر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی ہر پریشانی دور اور ہر دلی تمنا پوری ہوگی۔ استغفار کا پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے،
محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پاک کے آگے دعا مانگتے ہوئے رو پڑتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات یہ فرماتی ہے کہ اے رونے والی آنکھ اور پھیلا ہوا ہاتھ، میرے دربار رحمت سے تو خالی جائے تو مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار اللہ پاک کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے، کیونکہ شیطان کی برسوں کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ جو بندہ گناہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اسے مومن بندے کا ہر گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جو استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، بند رستے کھل جاتے ہیں، محتاجی دور ہو جاتی ہے اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہوئی، پھر آپ نے اپنے مبارک سر کو اٹھایا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ کوثر کا ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز قائم کریں، قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے نسل بے نام و نشان ہو جائے گا۔ کس دن آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 129 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 ہفتوں کا عمل ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورۃ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کروڑوں اربوں ملیں گے، گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ اور آخر میں اللہ پاک کے حضور صدقے دل سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گی۔ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یہ وظائف خود کریں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، اور ساتھ اپنے 5 وقت نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام وظائف کمائے کا آپ کے حق میں مستجاب ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وظائف پڑھنا اسلامی اور روحانی لحاظ سے ایک معروف عمل ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، مشکلات کا حل، باطنی سکون اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وظائف کا مطلب ہے مخصوص دعائیں، اذکار یا آیات قرآنی کو کسی خاص طریقے سے، خاص تعداد میں اور نیت کے ساتھ پڑھنا۔ وظائف پڑھنے کا مطلب: وظیفہ ایک روحانی عمل ہے جو عموماً کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے رزق میں اضافہ، بیماری سے شفا، پریشانیوں کا حل، امتحان میں کامیابی، رشتے کی بندش یا شادی کے مسائل، روحانی سکون یا دل کی صفائی۔ وظائف پڑھنے کے فائدے: اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وظائف انسان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے ہیں، جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو تقویت ملتی ہے۔ مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ وظائف کے ذریعے ان کی پریشانیاں دور ہوئیں، جیسے قرض سے نجات، صحت یابی یا روزگار کا حصول۔ تیسرا، نفسیاتی سکون۔ باقاعدگی سے وظیفہ پڑھنے سے انسان کے اندر صبر، حوصلہ اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، روحانی حفاظت۔ وظائف انسان کو حسد، نظر بد، جادو اور دیگر منفی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں، خاص طور پر آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ وظائف پڑھنے کی شرائط اور احتیاطیں: نیت خالص ہونی چاہیے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، شریعت کے مطابق ہو، جو وظیفہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یا کسی معتبر عالم دین نے بتایا ہو، صرف اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بتاتے یا خود ساختہ وظائف سے پرہیز ضروری ہے۔
وقت اور عدد کی پابندی، کچھ وظائف مخصوص وقت، فجر، مغرب، جمعہ یا تعداد۔ وقت اور عدد کی پابندی، کچھ وظائف مخصوص وقت یا تعداد کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ وضو اور طہارت، وظیفہ پڑھنے سے پہلے پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا اہم ہے۔ صبر اور یقین، وظائف کا اثر فوری نظر نہ بھی آئے تو صبر اور یقین رکھیں، کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وظائف کے غلط استعمال سے بچیں، صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھنا اور دین کو تجارت بنانا مناسب نہیں۔ جعلی عملوں یا غیر معتبر کتابوں سے وظیفے لینا گمراہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی وظیفہ شریعت کے خلاف ہو یا اس میں شرک کے کلمات ہوں تو وہ جائز نہیں۔ نتیجہ، وظائف پڑھنا ایک مؤثر اور جائز روحانی عمل ہے، بشرطیہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور نیت خالص ہو۔ یہ نہ صرف مشکلات کا حل فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے دل اور دماغ کو سکون، زندگی کو نظم اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ تاہم اس عمل میں اعتدال، صبر اور سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ روزگار وظیفے کے فوائد 300 الفاظ میں۔ وظیفے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ صرف آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ معاشی، سماجی اور نفسیاتی لحاظ سے بھی بے شمار فوائد فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ مالی استحکام کا ہے۔ ایک مستقل وظیفہ انسان کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزمرہ کی ضروریات جیسے خوراک، رہائش، تعلیم اور صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معیار زندگی بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ خود اعتمادی اور ذاتی وقار کا حصول ہے۔ جب انسان اپنی محنت سے کماتا ہے تو اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں ایک باوقار مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ اعتماد زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا اہم فائدہ معاشرتی ترقی ہے۔ جب زیادہ لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں تو ملک کی پیداوار بڑھتی ہے، ٹیکس کے ذریعے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور حکومت کو فلاحی منصوبے شروع کرنے کے لیے وسائل میسر ہوتے ہیں۔ یوں روزگار کا فائدہ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وظیفے افراد کو سیکھنے، ترقی کرنے، تجربہ حاصل کرنے اور اپنے ہنر نکھارنے کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایک پیشہ ورانہ ماحول میں کام کرنا نظم و ضبط، وقت کی پابندی، ٹیم ورک اور دیگر اہم صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے۔ آخر میں روزگار انسان کو ایک مثبت اور مصروف زندگی بسر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بے روزگاری نہ صرف معاشی پریشانی کا سبب بنتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور سماجی مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا وظیفہ زندگی میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔